صاحب قطب الارشاد نے فرمایا کہ اگر مرید کے دل میں صرف یہ خیال گزر جائے کہ اس دنیا میں سوائے میرے پیر کے کوئی دوسرا آدمی ایسا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ سے واصل کر دے گا، تو تحقیق اس میں شیطان نے تصرف کیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے دوست احباب کافی ہیں، لیکن مرید کے لیے اس کا پیر ہی کامل ہوگا، اور اسی کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس تک پہنچے گا۔ یہ اکثر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا کریں ایسے صورتحال میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آگے بھی اس پہ بات ہوگی کہ جب ایک وقت تھا اخلاص کا، محبت اور صحیح پیاس کا، اس وقت تو معاملات کچھ اور تھے، مختلف مشائخ کے پاس بھی شیخ بھی جایا کرتے تھے اور ملنا۔ اب جب ایک دلوں میں میل کا ایک نظام آ چکا ہے اور کوئی صحیح شیخ ملنا بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس میں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے اگر وہ طریقت حاصل کرتا ہے تو وہ پھنس جائے گا اور اپنی طریقت کو ذلیل کر دے گا۔ اور واضح انہوں نے صاحب قطب الارشاد واضح فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر اس کے دل میں یہ خیال بھی آ گیا کہ کوئی اور کہیں اور سے بھی مجھے فیض حاصل ہو سکتا ہے، تو اس چیز سے ہی وہ اندازہ لگائے کہ شیطان نے یہ تصرف کیا ہے، اس کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ پھینکا ہے۔ خالی اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے کہیں اور سے بھی مجھے جو ہے کئی زیادہ تیز ہوتے ہیں، جلدی جو ہے وہ پانڈ بدی اور آگے جا کے تاکہ دکان کھولیں، تو اس میں وہ بہت زبردست کڑکی لگتی ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ جو پیچھے سامان ہوتا ہے وہ بھی خرچہ ختم ہو جاتا ہے اور آگے خرچہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ خیال ہی گزر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تحقیق اس میں شیطان نے تصرف کیا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے دوست احباب کافی ہیں، لیکن مرید کے لیے اس کا پیر ہی کامل ہوگا، اور اسی واسطے سے اس کو رسول اللہ کا فیض پہنچے گا۔ اب اگر ہم ان ہنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو میرے خیال میں طریقت کو سمجھنے میں اور جو آگے ہیں اس پہ قائم رہنے میں ان کو کوئی دقت نہیں ہو سکتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں ہم آئے کیوں تھے۔ جس وقت آتے ہیں حالات خراب ہوتے ہیں، اس وقت چاروں کونوں سے فٹ صحیح، جوں جوں سکھلا ہوتا گیا تو ہی پھر وہ جھلا ہوتا گیا۔ پھر ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہاں بھی محفل ہے، شیخ صاحب کی بھی ہے، ڈاکٹر ریاض صاحب کی بھی ہے، فلاں بھی ہے، ادھر بھی ہے افتخار شاہ صاحب کی، پھر وہ محفلوں کا خیال آ جاتا ہے، پھر ان کا بھی۔ طالب کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک جو طالب ہے وہ اگر مطلوب سے ہٹ کے اگر سوچتا ہے تو اس میں شیطان تصرف کر رہا ہے، اگر نہیں وہ مانتا تو کچھ ہی عرصے بعد اس کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ میرے ساتھ کیا ہے، پھر بہت کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، تہجد نماز سارا کوئی جاری رہتا ہے، لیکن ظاہر رہ جاتا ہے، اس کا باطن کھسک جاتا ہے۔